زندگی کا سبق۔ ہر آدمی، ہر مرد و زن اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے، دوسروں کو مر جانا ہے۔ یہ حادثہ، یہ واقعہ، یہ سانحہ جو کسی دوسرے کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک وہم ہے جو تقریباً ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ ایک ایسا دن بھی ضرور آنا ہے جس دن ہم کو چلے جانا ہے، جس دن ہم زمین سے 4-5 فٹ نیچے ہوں گے، جس دن ہمارا دنیا میں وجود نہیں ہوگا، جس دن ہمارا دنیا میں کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ کتنے ماہر فن، کتنے ہی ترم خان ایسے ہیں جنہیں آج کوئی نہیں جانتا، مگر وہ اپنے وقت کے بڑے نام تھے۔ ہم بھی اپنے بڑوں کو نہیں جانتے، ہمیں اپنی تاریخ کا بھی نہیں پتا۔ ہم کل کی باتیں تو جانتے ہیں، مگر 100 سال پہلے جو قبرستان میں دفن ہو گئے، آج تک ان کے نام تک کا بھی معلوم نہیں۔ انسان اتنا چھوٹا ہے کہ پوری کائنات میں ایک زمین، اس زمین میں ایک ملک، اس ملک میں ایک صوبہ، ایک صوبے میں ایک شہر، اور ایک شہر میں ایک انسان۔ یہ ہے انسان کی ویلو کہ اسے دفن ہونے کے لیے 6 فٹ زمین چاہیے، اس کے بعد مٹی، گرد و غبار۔ ہفتے، مہینے، سال، صدیاں گزر جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی ہوتے تھے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ آپ تھے۔ کس قدر بے بسی ہے۔ خربوں سال کا فاصلہ ہے۔ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا، پھر نہ معلوم کتنے خرب سال کا فاصلہ ہے۔ پھر وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مرے گا۔ پھر نہ معلوم کتنے ہزار سال کا فاصلہ ہے کہ جب اسے اٹھایا جائے گا۔ اس کے درمیان اس کی مختصر سی زندگی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ایک بچپن ہوتا ہے جس میں ہمارے کھیل ہوتے ہیں، جس میں کاغذ کی کشتی ہوتی ہے، جس میں گڑیا کی شادی ہوتی ہے، جس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں، جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک کینڈی بھی بہت ہوتی ہے۔ آخرکار ہم بڑھنے لگتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہماری زندگی میں شعور آ جاتا ہے۔ جیسے ہی شعور آتا ہے، شعوری زندگی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ شعور سے پہلے زندگی نہیں ہوتی، وہ تو ایک لا علمی ہوتی ہے، کیونکہ شعور ہی نہیں ہوتا ہے۔ شعور کے آنے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ شعور آتے ہی انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ اس سوال کا تعلق نہ عمر کے ساتھ ہے، نہ بال سفید ہونے کے ساتھ ہے، نہ اسکول و کالج کے ساتھ ہے۔ یہ سوال کبھی بھی اٹھ سکتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مخلوق میں یہ سوال نہیں اٹھتا۔ صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے، جو یہ جان جائے کہ میں قیمتی ہوں، دوسری مخلوقات سے افضل ہوں، دوسری مخلوقات کا میں سردار ہوں، وہی اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہے۔ شعور یہ بتاتا ہے کہ ہم عام مخلوق نہیں ہیں، ہم بڑے انسان ہیں، ہم بڑے کام کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں صرف پیدا ہو جانا اور مر جانا زندگی نہیں ہے۔ جب یہ بات حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال کو سمجھ میں آئی تو وہ فرماتے ہیں، تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تقدیر تو نباتات کے لیے ہے، انسان تو تقدیر لکھنے والا ہے۔ کائنات کے اس نظام میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم غریب ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، ذات کیا ہے، برادری کیا ہے۔ وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے، جو دستک دے رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو آنسو بہا رہا ہے، جو خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اس کے لیے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ قوانین انسان کے لیے ہے۔ جب کوئی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ چمکتا ہے، پھر محنت میں مل کر کے وہ ہیرا بن جاتا ہے۔